حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی اور عملی تربیت ہے جو انسان کو تقوی، عاجزی، اطاعت اور قربانی کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہے۔ قرآن مجید نے حج کے ہر پہلو میں تقوی کو بنیادی مقصد قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یعنی سفر کے لیے زادِ راہ لو اور بہترین زادِ راہ تقوی ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ حج کی اصل غرض روحانیت، خدا خوفی اور اطاعت الہی کی تربیت ہے۔ حج کے ہر رکن میں تقوی کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ احرام پہننا یعنی دنیا کی ظاہری شناختوں کو چھوڑ دینا، یہ اعلان ہے کہ اب میں صرف رب کا بندہ ہوں، نہ کوئی لباس کا فخر ہے، نہ قوم، نہ مال۔ یہ عمل انسان کے اندر عاجزی اور برابری کا شعور بیدار کرتا ہے۔ یہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے۔ عرفات کا میدان، جہاں لاکھوں حاجی صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہاں انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، دل نرم ہوتا ہے۔ یہ مقام دل کو جھنجھوڑتا ہے کہ اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کے سامنے سر جھکانے میں گزرے۔ رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا، صرف ایک رسم نہیں بلکہ اس بات کا عملی اعلان ہے کہ اے شیطان، اب میں تیری باتوں میں نہیں آؤں گا، میں نے اپنے رب کا راستہ چن لیا ہے۔ یہ تقوی کا اعلان ہے، یہ عزم ہے کہ ہم باطل کے خلاف کھڑے ہوں گے، چاہے وہ ہمارے اندر چھپی خواہشات ہی کیوں نہ ہوں۔ قربانی کا عمل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اپنی محبوب ترین شے بھی۔ یہی اصل تقوی ہے، اپنی خواہشات کو خدا کی رضا کے تابع کر دینا۔ اگر حج کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، اس کے رویے میں تقوی نہ جھلکے، تو وہ حج کی روح کو نہیں پا سکا۔ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان صرف عبادات کا پابند نہیں بلکہ وہ ایک متقی، پرہیزگار اور با کردار انسان بھی ہو، اور یہی ہے حج کی سب سے بڑی کامیابی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔